والا ایک طور طریقہ اور ایک دین، ایک مذہب، ایک مسلک، اعتقاد کے اعتبار سے ہو، اعمال کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے ہم سب ایک ہیں، متحد ہیں۔ نہ یہاں کسی قسم کی بدعت و خرافات کو اللہ تعالیٰ نے جگہ دی ہے، نہ اہل حق کے طبقے ہی میں کوئی دوسرا طبقہ یہاں پنپتا ہے یا وجود میں آتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، سب ایک مسلک کے ماننے والے اور ایک ہی طریقے پر قائم ہیں روز اول سے۔ یہ تو اللہ کا اتنا بڑا انعام و اکرام ہے کہ ہم دوسرے علاقوں اور جگہوں پر نگاہ ڈالیں تو پھر ہم کو جو ہے اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری کا بے پایا جذبہ پیدا ہو کہ اللہ نے کس طریقے سے ہم کو اتحاد کی لڑی میں پیرو دیا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں، اور سب ایک ہی طریقے پر گامزن ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، سب کے سب ایک۔ آج جو اس وقت ہمیں اور آپ کو اس سردی میں اور موسم کے خراب ہونے کے باوجود یہاں اکٹھا ہونے کی نوبت آئی اور آگے سب لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں، یہ بھی بس وہ سمجھیے کہ وہی وہ درد ہے، وہ کسک ہے، وہ چیز ہے سب کے دل کے اندر کہ ہماری صف میں کوئی درار نہ آنے پائے، ہم منتشر نہ ہوں اور ہمارا شیرازہ منتشر نہ ہونے پائے۔ تو جس طریقے سے روز اول سے ہم رہ رہے ہیں ایک نظریے کے ساتھ اس پر قائم ہے، ایسے ہی آج بھی رہیں، کل بھی رہیں گے انشاءاللہ، جب تک ہماری سانسیں چل رہی رہیں گے، وہ اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ اسی فکر اور درد کو لے کر کے آج ہمارے بیمار بھی یہاں اکٹھا ہیں، بوڑھے بھی جمع ہیں، جوان بھی ہیں، اور مشغولیات کو چھوڑ کر کے لوگ یہاں حاضر ہیں۔ اللہ اپنے گھر میں ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ مشورے کی اور غور کرنے کی جو بھی موجودہ پیش آمدہ مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مقصد سب کے ذہن میں ہے، تھوڑی سی وضاحت اس کی ہو جائے۔ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کوئی دوسرا فرقہ نہیں ہے، ایک ہی فرقہ ہے، ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں سب، اور سب لوگ ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، پورا گاؤں جڑا ہوا ہے۔ بدقسمتی کہیے کہ وہ جو ٹکڑے میں بانٹنے کی جو ایک سازش ہے، ترکیب ہے، وہ ہر زمانے میں وہ ہم اہل اسلام کے اوپر وہ آزمایا جاتا رہا ہے۔ ہم کو اس آزمائش میں ڈالنے کی ہمیشہ ہر دور میں کوشش کی گئی ہے، لیکن ٹکڑوں میں بانٹنے کی سازش بعض وقت کامیاب بھی ہوئی، بڑھ بھی گئے، لیکن ہم نے اس کو بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ ملت کے مفاد میں استعمال کیا، ملت کے نقصان میں نہیں۔ آپ تاریخ دہرائیے، دارالعلوم دیوبند پوری دنیا کا مرکزی ادارہ، ازہر ہند اس کو کہا جاتا ہے، جامعہ ازہر سب سے بڑا ادارہ دینی مدرسہ، اس کے مقابلے میں دارالعلوم دیوبند۔ ایک وقت آیا، حالات بگڑے اور آپس میں انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی، اختلاف ہوا، ادارہ دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اختلاف کے باوجود، دو حصوں میں بٹنے کے باوجود، اس اختلاف کو انہوں نے ملت کے مفاد میں استعمال کیا، ملت کا نقصان نہیں کیا، ملت کے مفاد میں استعمال کیا ہے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے، جہاں ایک مدرسے میں بچے پڑھتے تھے ان کی تعداد جو ہوتی تھی، اب اس کی دوگنی تعداد جو ہے 2 ادارے میں پڑھ رہے، ملت کا فائدہ ہو رہا ہے، وہاں سے علماء تیار ہو رہے ہیں، یہاں سے علماء تیار ہو رہے ہیں۔ مظاہر علوم وقف سہارنپور اور ایک مظاہر علوم جدید اور قدیم، 2 ادارے بن گئے وہاں پہ اس اختلاف کے نتیجے میں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، قربان جائے ان اکابرین پر، ان کی سوجھ بوجھ پر، ان کی دینی شعور پر، انہوں نے جو ہے اس اختلاف کو ملت کے مفاد میں استعمال کیا، ملت کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا اور ڈبل فائدہ ملت کو پہنچ رہا ہے۔ یہی کیفیت دعوت و تبلیغ کے مرکز نظام الدین میں پیش ہے۔ ہم کو اس میں نہیں جانا ہے کہ کس نے کیا کیا، کیوں اختلاف پیدا ہوا۔ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، بڑوں کی غلطی پر گرفت کرنا یہ بھی غلطی ہے۔ ہم چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں نے کچھ فیصلہ کیا تو ہمارے سر آنکھوں پر، وہ ہمارے سر کے تاج ہے، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ 2 طبقے میں بٹ گئے، 2 جگہ اس کا مرکز بن گیا، اور وہ بھی کام کر رہے ہیں، یہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے ماضی میں ہمارے بزرگوں نے اختلاف کو اختلاف نہیں رکھ کر کے ملت کے مفاد میں استعمال کیا، آج بھی اس کو ملت کے مفاد میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اب نام دے دیا گیا، ایک مرکز کی جماعت ہے، مرکز کی ٹیم ہے، مرکز سے وابستہ ہے، اور ایک جو ہے شورا سے وابستہ ہے۔ تو شورا والے، ہمارا جہاں تک مطالعہ ہے،
جس طریقے سے مرکز کے سے وابستہ لوگ وہاں بھی علماء کی قیادت رہی، علماء کی سب کچھ سرپرستی رہی، اور انہی کے طے شدہ منشور کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ قرآن و سنت سے اخذ کر کے علماء نے ایک ضابطہ مرتب کیا، طے کیا، اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ پوری دنیا فائدہ اس سے حاصل کر رہی، فیض پا رہی ہے۔ بہت ہی مبارک، بہت ہی متبرک جماعت اور بہت ہی بہترین تنظیم اور ادارہ ہے، جس کے فیض سے کوئی دنیا انکار نہیں کر سکتی ہے، اور آج بھی اس کا فیض جاری ہے انشاءاللہ۔ اگر قرآن و سنت کے اسی نہج پر جو ہمارے بزرگوں نے طے کر کے دیا ہے اس پر یہ جماعت قائم رہے گی تو قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ملت کو فائدہ پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب اس سے اختلاف کے بعد دوسرا طبقہ جو شورا کا ہے، ہمارا جہاں تک مطالعہ ہے کہ شورا کے لوگ بھی اسی نہج پر کام کر رہے ہیں جو مرکز کا نہج تھا۔ کہیں سے بھی آج تک کوئی ایسا عمل اور ایسی نظیر جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو، جس میں جو ہے عقیدے کا کوئی فرق آ رہا ہو، جس میں جو ہے ایمان اور اسلام سے خارج ہونے کی کوئی بات آ رہی ہو، یا اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بات آ رہی ہو، ایسا ہم کو نظر نہیں آیا جو ہمارا تھوڑا سا مطالعہ ہے۔ تو پھر اگر مرکز کے لوگ کام کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا، وہ بھی وہی پیغام دے رہے ہیں، تو کیا بہتر ہو کہ جو بھی کام کر رہا ہے اپنی جگہ پر اس کو کام کرنے دیا جائے، اس میں ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں پہلے سے چونکہ وابستگی مرکز سے، اور آج بھی لوگ وابستہ جڑے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک جماعت آئی، وہ گجرات کی جماعت تھی لیکن وہ شورا والے تھے، شورا کی طرف سے جماعت آئی تھی۔ اس جماعت کے ٹھہرنے کا مسئلہ تھا، ڈائریکٹ وہ جماعت پہنچ گئی جو لے کے آنے والے تھے رہبر جامع مسجد خیر مولا۔ وہاں پہ اتفاق سے پہلے سے جماعت موجود تھی۔ عصر کی نماز میں وہ شامل ہوئے، نماز پڑھ کر کے وہ لوگ باہر کھڑے تھے۔ چونکہ اچھا ایک چیز سامنے یہ آئی جو نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ شورا کے لوگ ہوں یا وہ مرکز کے لوگ ہوں۔ فرض کیجئے ہم کسی کو نہیں جانتے، ہمارا کوئی شناسہ نہیں ہے، جماعت سے بھی الگ، جماعت کو چھوڑ دیجیے، ایک عام سا مسلمان کہیں سے بھی آ جائے، اگر وہ اجنبی ہے اور ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اجنبی ہے، اس کا کوئی یہاں رہبر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بحیثیت ایک مسلمان کی، ہم مقامی لوگ ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کی مزاج پرسی کریں، ان کو دیکھیں بھالیں، ان کے مقاصد کو پہچانیں، ان کا استقبال کریں۔ یہ نہیں کہ وہ فلاں ہے تو اجنبیت کا شکار ہو کر کے اس کو کوئی گھاس ڈالنے والا نہ ہو، کوئی پرسان حال تک نہ ہو، کیوں آئے، کہاں آئے، کیسے آئے، کچھ نہیں، تو یہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ اس جماعت کے ساتھ تھوڑا سا یہ رویہ سامنے آیا۔ بہرحال وہ یہاں لوگ مشورے کرنے لگے کہ بھائی اگر مسجد کہیں خالی ہے تو وہاں ان کو بھیج دیا جائے تاکہ وہ وہاں پہ کام کریں، یہاں جگہ نہیں ہے تو۔ لیکن آپس میں یہ کھچاطانی چلی رہی تھی کہ وہ بیچارے وہاں سے واپس ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں چوک پر آئے، یہاں ٹھہرایا گیا ان کو، پھر بعد میں مشورے سے بات طے کر کے ان کو رسائی میں ٹھہرایا گیا۔ اس کے نتیجے میں ہمارے گاؤں میں خرفشان شروع ہو گیا۔ خرفشان یہ ہو گیا کہ وہ شورا والے لوگ یہاں کیوں آئے، ان کو یہاں کس نے بھیجا، کس نے اجازت دی یہاں آنے کی، یہاں کیوں آئے؟ ٹھیک ہے بھائی، ایک نظام ہے ہمارا، نظام کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسری ٹیم کے ہی لوگ آ جاتے ہیں تو اس کو ایڈجسٹ کرنے، اس کو ڈیل کرنے کی جو طریقہ، اس کا جو ترتیب ہے، جو انداز ہے، اس انداز سے ہم لوگ مل بیٹھ کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ خیر وہ جماعت آئی، اس کو اپنا وقت گزار کے چلی گئی۔ دوبارہ ایک جماعت آئی ابھی علی گڑھ سے، وہ بھی شورا کی جماعت، تو وہ جماعت مدرسے کی مسجد میں پھر آگے ان کو ٹھہرایا گیا۔ لیکن اس جماعت کا بھی معاملہ ویسے ہی ہو گیا کہ جیسے ان کو رہبر چاہیے یا پھر مشورے کے ساتھ ان کا جو ہے وہ دوسری جگہ ان کو روٹ دیا جانا چاہیے، تو سب کچھ کہیں ہو نہیں سکا۔ آخر وہ لوگ بھی پھر اپنا وقت گزار کے چلے گئے یہاں سے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جماعت دونوں دین کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ شورا کے لوگ ہوں یا مرکز کے لوگ ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، ایک کلمے کے ماننے والے، ایک نبی کے ماننے والے، ایک نبی کی امت، وہ بھی ہمارے بھائی، یہ بھی ہمارے بھائی، ہم سب ایک ہیں۔ تو جب ایک ہیں تو مل کر کے کیوں نہ ہم کام کریں، کسی ایک پر کوئی ٹھپا کیوں لگائے؟ تو یہ ایک درد، ایک فکر علماء کرام کو ہوئی کہ یہ انتشار کی کیفیت نہ بنے ہمارے گاؤں میں، اور گاؤں کی بدنامی بھی نہ ہو، رسوائی بھی نہ ہو، اس نام پر کہ وہاں جو ہے اگر دوسری ٹیم کے لوگ جاتے ہیں، گروپ کے لوگ جاتے ہیں تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے، یا ان کو کوئی گھاس ڈالنے والا نہیں ہوتا ہے، اس قسم کے چرچے لوگوں میں نہ آنے پائے۔
تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ مل بیٹھ کر کے جو جماعت کے ذمہ دار ساتھی ہیں، فعال سب لوگ بیٹھے، سوچے، غور کریں کہ کیا یہاں پر صرف اور صرف مرکز ہی کے لوگ کام کریں گے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، یا شورا کے لوگ بھی کام کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کام کے نہج میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی دقت دشواری نہیں ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، یا پھر ہم اپنی انا کے خول میں رہ کر کے صرف اور صرف ہم جس گروپ سے وابستہ ہیں اسی کو کام کرنے دیں گے، باقی کسی کو کام کرنے کے لیے اجازت نہیں ہوگی یہاں، تو یہ انسانیت اور اسلامیت کے خلاف، اسلامی روح کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو زحمت دی ہے، غور فرمائیں کہ کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو، جس سے ہمارے گاؤں کی نیک نامی باقی رہے، یہاں کوئی انتشار کی کیفیت نہ ہو، اور جو کام ہمارے یہاں چل رہا ہے بہت ہی مبارک کام ہے، یاد رکھیے گا، دعوت و تبلیغ کا کام انتہائی اونچا ہے، انتہائی مبارک، اور اس نے بڑا فائدہ ملت کو پہنچایا ہے۔ بڑے بڑے بدینوں کو دین کی راہ نصیب ہوئی ہے، مسجدوں سے دور رہنے والے لوگ مسجدوں کے اندر آئے ہیں، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس سے ہم اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، خاص طور اپنے گاؤں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچنے دیں، یہ ہماری گزارش ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو زحمت دی ہے۔ اب آپ حضرات کی جو رائے ہوگی انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو اچھے اور نیک بن کر رہنے کی اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔